خبر تو اہم تھی لیکن نوٹس لیے جانے کی اطلاع پر خیال آیا کہ یہاں آج کل نہ پیار سے نہ تھپڑ سے بس خان صاحب کے نوٹس سے ڈر لگتا ہے، اور ہم نے یہ خبر بریک کر دی، اور چونکہ اہم تھی اس لیے ٹیلی ویژن پر بریک کی اور ساتھ ہی ٹویٹ بھی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 18 اکتوبر اور دن ہے پیر کا۔ پاور کوریڈور سے کچھ اہم خبریں ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کا مہنگائی پر ایک اور نوٹس۔ کیا اس بار کچھ بڑا فیصلہ ہوا یا پہلے کی طرح بس نوٹس ہی ہوا؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی ہے سیم پیج کے حوالے سے، جس پر خواہشوں کو خبر بنانے والوں نے کئی دنوں سے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا آج کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے، لیکن سیم پیج کو لے کر 36 منٹ کے ولاگ کرنے والے اور 50 منٹ کے پروگرام کرنے والے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ ساتھ ہی جلسے جلوسوں سے ماحول کو گرمانے والے سیاستدانوں سے بھی درخواست ہے کہ ہر بار کی طرح جلدی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ جلسوں کے لیے مزید ٹینٹ، کناتیں اور کرسیوں کے آرڈر دینے سے پہلے بس اتنا جان لیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اکٹھے NCOC کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں آرمی چیف اور DGISI شریک رہے ہیں۔ یہ دورہ جو تھا وہ خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، آج ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا۔ جنرل محمود الزمان، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، تو آج ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کو سول ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی کرونا کی جو صورتحال ہے اور ملک بھر میں ویکسین مینجمنٹ کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ آج وزیر اعظم آفس نے سرکاری سطح پر تصدیق کر دی ہے کہ وہ جس سمری کے اوپر بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، وہ سمری بھی وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو چکی ہے، جس پر جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے وقت سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی جان لیجئے۔ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ آج صبح ہی سرکاری ذرائع سے ایک پیغام موصول ہوا، بتایا گیا کہ یہ خبر چلا دیں کہ وزیر اعظم نے آج مہنگائی اور معیشت کے معاملے پر ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں عوامی ریلیف کے حوالے سے کچھ بڑے اعلانات متوقع ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اجلاس میں وفاقی وزراء کو عوامی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اقدامات کرنے کے حوالے سے ہدایات دی جائیں گی۔ خبر تو اہم تھی لیکن نوٹس لیے جانے کی اطلاع پر خیال آیا کہ یہاں آج کل نہ پیار سے نہ تھپڑ سے بس خان صاحب کے نوٹس سے ڈر لگتا ہے، اور ہم نے یہ خبر بریک کر دی، اور چونکہ اہم تھی اس لیے ٹیلی ویژن پر بریک کی اور ساتھ ہی ٹویٹ بھی کر دیا، اور کہا کہ انتظار کریں کچھ اہم ہونے والا ہے۔ لیکن عوام نے کہا کہ جناب بس کریں، ایسی خبریں آپ پہلے بھی بہت دے چکے ہیں، نتیجہ صفر نکلا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے اجلاس پہلے ہو چکے ہیں اور ان کی خبریں میں دے چکا ہوں، لیکن ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے۔ اوپر سے ڈالر کی قیمت بھی آسمان پر جاتی جا رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ۔ اب تو بات چند پیسوں سے نکل کر ڈالر سیدھا 1 روپیہ 82 پیسے مہنگا ہوا ہے آج کے دن، اور 173 روپے کی سطح پر پہنچا، جو پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ خیر، کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر کی قدر 172 روپے 78 پیسے تک رہی، لیکن معاشی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی بنیادی وجہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، اور اس کے علاوہ IMF کی جانب سے روپے کی قدر مزید کم کرنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی نہ صرف ڈالر کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے بلکہ اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھے کہ قادر صاحب بیچارے کیا کریں؟ ہمارا کام ہے خبر دینا، جو ہم بڑی ایمانداری سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرانا میرے بس میں ہوتا تو میں اب تک کچھ نہ کچھ آپ کے حق میں بہتر کر ہی جاتا۔ لیکن اوپر سے IMF بھی ایسا ظالم ہے کہ مت پوچھے۔ پہلے الزام ہوتا تھا کہ جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، لیکن آج کل ہمارے امریکہ سے جو کہ تعلقات خراب چل رہے ہیں تو ڈالر بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اور جو واقفان حال ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب جو کرا رہا ہے IMF کرا رہا ہے۔ گیم اصل ساری ہے IMF کے ہاتھ میں، اور حکومت مجبور
اور دوسری طرف جو مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں وہ ان کا اس حوالے سے آج ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات میں ناکامی کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں. مذاکراتی عمل مثبت طریقے سے جاری ہے اور چند دنوں میں کامیابی کی طرف جائیں گے. امید دلائی ہے کہ چند دنوں میں کامیابی ملے گی. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ بینک ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن ہماری اپنی ریڈ لائنز ہیں جن میں رہتے ہوئے ہم فیصلے کریں گے. ویسے شوکت ترین اب وفاقی وزیر سے مشیر بننے کے بعد بہت سے اختیارات سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 16 اکتوبر کو شوکت ترین کی جو بطور وفاقی وزیر 6 مہینے کی مدت تھی وہ ختم ہونے پر انہیں آج وزیر اعظم کا مشیر برائے فائنانس اینڈ ریونیو تعینات کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں عوام پوچھ رہی ہے کہ اچھے دن کب آئیں گے؟ تو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ اچھے دن مزید 5 مہینے دور ہیں، یعنی مہنگائی ابھی کم از کم 5 مہینے رہے گی. تو مہنگائی ملکی نہیں عالمی مسئلہ ہے، اس بارے میں فوکس کر کے عوام کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ پاکستان میں مہنگائی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ دنیا میں ہونے والی مہنگائی سے کم ہے. اب عوام اس نیریٹو سے کس حد تک مطمئن ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن عوام کے فوری ریلیف کے لیے یہ اسد عمر صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام تیار ہے اور امید ہے کہ چند دنوں میں وزیر اعظم اس ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کریں گے. لیکن دوسری طرف حکومت کے ہی ایک اور وزیر ہیں جن کی پریس کانفرنس اب سے چند لمحات پہلے میں سن کے آ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سبسڈی پر نہیں چلایا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام سے لیا ہوا پیسہ واپس سبسڈی کی مد میں لگا دیا جائے. تو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا معاشی صورتحال اور مہنگائی کے حوالے سے، تو یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آخری اطلاعات تک وزیر اعظم نے ٹیکس میں مزید کمی کے حوالے سے کچھ تجاویز لی ہیں اور ان کے اوپر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے. خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سمیت اشیاء ضروریہ کی اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا جو اضافہ ہوا اس کا جائزہ لیا گیا. اور اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کی تفصیلات آ جائے گی، میں آپ کو جلد اپڈیٹ کروں گا. لیکن وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں ہی وفاقی وزراء کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس مشکل وقت میں حلقوں کا دورہ کریں اور مہنگائی کے اسباب سے قوم کو بھی آگاہ کیا جائے. لیکن وفاقی وزراء کی بہت کم تعداد ہے جو اس وقت عوام میں گئی ہے، یعنی 1-2 معاون خصوصی ہیں اور ایک آدھ وفاقی وزیر جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ عوام میں گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن زیادہ تر جو حکومتی شخصیات ہیں وہ ابھی ریلکٹنٹ ہیں عوام کو فیس کرنے میں. ظاہری بات ہے ایسی سچویشن ہے کہ تھوڑا فیس کرنا مشکل ہی لگ رہا ہے. لیکن بہرحال وزراء نے عوامی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کا بھی کردار ہے. ایک طرف حکومت ہے جس نے اچھی خاصی مہنگائی کر ڈالی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے جو بہت لمبے عرصے سے بس چھوٹے موٹے بیانات دینے کی حد تک محدود ہے. جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ذرا سا 1-2 روپے پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو حکومت کو ٹینشن ہوتی تھی کہ کس طرح کریں، کیونکہ اپوزیشن پیچھے تیار پڑی ہے جلسے جلوس کرنے کے لیے. ادھر سے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، ادھر سے جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے، کیسے سنبھالیں گے یہ معاملہ. لیکن موجودہ حکومت کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اپوزیشن مورلی اتنی ڈاؤن ہے کہ وہ عوام کی اس طرح سے سپورٹ حاصل نہیں کر سکی جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے تھی. لیکن اب چونکہ مہنگائی کا یہ سیناریو اتنا تیزی سے بدلا ہے کہ عوام چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپوزیشن کے جلسوں میں جانا شروع ہو گئی، ان کی باتیں سننا شروع ہو گئی. تو اس سلسلے میں بڑا ضروری تھا کہ جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی عوام میں جائیں. تو جو اپوزیشن ہے اس نے آج قومی اسمبلی میں اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں تمام ارکان مہنگائی میں غیر معمولی اضافے کے خلاف احتجاجاً بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ جو بجٹ تھا وہ فراڈ پر مبنی تھا اور حکومت نے بجٹ ٹیکس فری قرار دیا تھا اس وقت، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹ کا پلندہ تھا جس کے باعث عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. IMF بھی پاکستان کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے اور دوسری طرف حکومت عوام پر مہنگائی کے ڈرون حملے کر رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت ملک پر بوجھ بن چکی ہے اور سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ حکومت. عمران خان نے کہا تھا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. مہنگائی کے خلاف اب ہم نے کمر کس لی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے عوام حکومت کو بہا لے جائیں گے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے ارکان کے ہمراہ پھر اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا اور ایوان کے باہر شدید نعرے بازی بھی کرتے نظر آئے اور
کالی پٹیاں باندھ کر یہ سارے لوگ وہاں پر شریک رہے اور شدید نعرے بازی کی. اب اس سارے معاملے میں حکومت کا بھی ایک امتحان ہے. وفاقی وزراء کی جانب سے یہ بیان دے دینا کہ جناب ہر چیز سبسڈی پر نہیں چلائی جا سکتی, تو یہ تھوڑا سا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے, تھوڑا ہارش اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ عوام جتنی تپی ہوئی ہے, جتنے غصے میں ہے, ان کو آپ کو اگر کاؤنٹر نیریٹو بھی دینا ہے تو کسی ایسے طریقے سے دینا ہے, ایسے دھیمے لہجے سے دینا ہے کہ وہ کم از کم آپ کی بات سنیں. یہ اچھا ہوا کہ آج حکومتی وزراء نے بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کی, وزیر اعظم نے بھی اجلاس بلایا, لیکن سچی بات ہے کہ جب وزیر اعظم اجلاس بلاتے ہیں عوام ڈرتی ہے کہ یار اب کوئی نوٹس نیا نہ لے لیں, اب اگر نوٹس لیا تو ہماری خیر نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کا نوٹس کس حد تک فائدہ مند ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیلات جلد آ جائیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اور سیم پیج والوں کے لیے عرض ہے کہ بس 1-2 دن کا انتظار اور پھر آپ کو نیا چورن ڈھونڈنا پڑے گا, نیا منجن ڈھونڈنا پڑے گا اپنے ویلاگس کے لیے اور اپنے کانٹینٹ کے لیے اور اپنے پروگراموں کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.